حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ سورت پڑھنے سے 70,000 فرشتے اترتے ہیں۔ اگر کوئی شخص موت کے بالکل قریب ہو تو یہ الفاظ اسے ہر مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ یمن کے ایک تاجر نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے، حضرت علی نے وہ کلمات عام کر دیے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور تاجر نے وہی کلمات پڑھ کر اپنے دل میں یہ خواہش کی کہ میرا بیٹا خیر و عافیت کے ساتھ اپنی پہلی تجارت کر کے واپس آ جائے۔ استاد جی نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو اس کشتی پر سوار کر دیا، جبکہ کچھ اور لوگ بھی اس کشتی پر سوار کر رہے تھے، اور اس سمندر میں سے ایک آواز دینے والی کی آواز سنائی دی، لیکن اس کی صورت نظر نہ آئی۔ اس آواز دینے والے نے کہا، اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں کہ وہ ہلاکت کے بالکل قریب پہنچ گیا ہو، اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو وہ تمام بلائیں اور مصیبتیں اس سے چلی جائیں گی۔ اس کشتی کے مسافروں میں سے ایک نے بلند آواز میں جواب دیا کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو 10,000 دینار دیتا ہوں، مجھے وہ وظیفہ بتا دو۔ تو آواز آئی کہ تم اپنے دیناروں کو سمندر کے اندر ڈال دو، مجھے وہ ملی اور میں تمہیں وہ وظیفہ بتا دوں گا۔ چنانچہ اس کشتی کے مسافر نے 10,000 دیناروں کو اس سمندر کے اندر ڈال دیا، تو اس آواز دینے والے شخص نے مسافر کے کان میں آ کر وہ وظیفہ بتا دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا تھا، اور اس مسافر نے بھی وہ وظیفہ سن کر پڑھ لیا تھا، اور یہ مسافر اسی یمن کے تاجر کا بیٹا تھا۔ آواز دینے والے نے اسے کہا کہ تجھے جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو اس وظیفے کو پڑھ لیا کرو، جبکہ یہ سن کر کشتی کے دوسرے تمام مسافروں نے تاجر کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے اپنی کثیر رقم سمندر میں پھینک کر ضائع کر دی۔ تاجر کے بیٹے نے جواب دیا کہ ہرگز میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا، اور مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ مجھے قرآن پاک کی ضرور آیات جو مجھے بتائی گئی ہیں نفع دیں گی۔ لہٰذا اس کے بعد چند گھنٹے وہ کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے وہ کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی، اور سوائے اس تاجر کے بیٹے کے اس کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ وظیفہ پڑھنے والا وہ مسافر کشتی کے ٹوٹے تختے پر بیٹھا ہوا سمندر کے اندر بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد ایک جزیرے میں جا پہنچا، اور اس جزیرے میں چند قدم چلنے کے بعد دیکھا کہ وہاں ایک شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس محل میں ایک بہت ہی حسین و جمیل عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کا سامان وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اس عورت نے اس مسافر کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ مسافر نے بھی اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر اکیلے کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم اور بڑے تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندر کے سفر پر جا رہی تھی، ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے اچانک کوئی کشتی کے اندر سے اٹھا کر لے بھاگا، اور مجھے جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو محل میں لے آیا، وہ ہر دن ساتھ یہاں آتا ہے، لیکن میرے ساتھ صحبت تو نہیں کرتا مگر وہ شوق نہ کرتا ہے، اور آج اس کے یہاں آنے کا وقت ہے، دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ شیطان تمہاری جان لے لے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ وہاں ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ عورت نے پھر سے کہا کہ جلد کیونکہ وہ آ رہا ہے ورنہ تم کو مار ڈالے گا۔ چنانچہ وہ شیطان وہاں پر آ گیا، لیکن وہ مسافر یوں ہی وہاں کھڑا رہا۔ وہ شیطان جیسے ہی اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو مسافر نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ وظیفہ سنتے ہی شیطان زمین پر گر پڑا، اور اس زور سے آواز آئی کہ جیسے پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیطان جل کر راکھ ہو گیا۔ اور یہ دیکھ کر اس عورت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو رحمت کا فرشتہ بنا کر میرے پاس یہاں بھیج دیا ہے، اور تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات مل گئی ہے۔ پھر اس عورت نے مسافر سے کہا کہ یہ موتی اور جواہرات اٹھا لو اور محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے کی جانب چلو، وہاں سے کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے موتی اور کھانے کا سامان اپنے ساتھ لے کر وہ دونوں اس محل سے نکلے۔ وہ دونوں سمندر کے کنارے پر جا پہنچے، وہاں ایک کشتی بصرہ کی جانب جا رہی تھی۔ وہ دونوں اس کشتی پر سوار ہو کر بصرہ جا پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے،
اور وہ اس مسافر کا شکر گزار ہوئے. بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ اسے اپنے گھر میں مہمان بنا کر رکھا. پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگزشت سن کر ان دونوں کا نکاح کر دیا. وہ دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے اور تمام موتی جواہرات جو اس جزیرے سے لے کر آئے تھے وہ ان دونوں کی مشترکہ دولت بن گئے. اس عورت سے اللہ نے اس مرد کو کچھ بچے بھی عطا کر دیے. پھر وہ دونوں نہایت ہی محبت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے اور یہ سب اس وظیفے کا ہی کمال تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا. ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ راستے میں ایک آواز سنائی دی کہ یا اللہ تو مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ اے انس، تم اس آواز کا پتہ لگاؤ. میں اس پہاڑ میں داخل ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نہایت ہی سفید لباس میں ملبوس لمبی داڑھی والا وہاں پر موجود تھا. اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں. تو انہوں نے فرمایا کہ تم ظاہر سے میرا سلام کر دو اور عرض کر دو کہ کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کے ارادہ رکھتے ہیں. چنانچہ میں نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سارا معاملہ عرض کیا تو مجھے اپنے ساتھ لے کر پہاڑی کی جانب اندر روانہ ہوئے. جب ان کے قریب پہنچے تو میں نے یہ دونوں صاحبان دیر تک گفتگو کرتے رہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا. جب ہم کمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی اور میں نے ان کے سفید لباس کو دیکھتا رہا. پھر ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجران کے عیسائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہود و نصارہ نے لڑائی کرنا شروع کر دی. عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر تھے جبکہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے مذہب پر تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین حق کی دعوت دی تو ابو رافع کرنی بولا اے محمد، یہی چاہتے ہو کہ ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی؟ اہل نجران کے ایک اور آدمی بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح سے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کی تھی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نہ تو میں خود کسی کی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی کسی اور کو اس عمل کی دعوت دیتا ہوں، بلکہ میں تو حق تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا کہہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اتنی سچائی تھی کہ وہ تمام یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اہل اسلام ہوئے. ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے. ان کا ایک ہی بچہ تھا جو کہ نابالغ تھا. ان کے پاس صرف ایک گائے کی بچیاں تھی اور اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچی کو جنگل میں لے جا کر ایک غار کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے. تو اس کے بعد اس بزرگ کی وفات ہو گئی. وہ بچیا جوان ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور نابالغ بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہو گیا. اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک حصہ میں سوتا، ایک حصے میں عبادت کرتا، جبکہ ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا. روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، پھر ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کر لیتا، جبکہ 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا. ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچہ کو چھوڑا تھا جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا. اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو، اے خداوند کریم، میرے باپ کی چھوڑی امانت مجھے واپس کر دے. اس بچہ کی نشانی یہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال ہر طرح سے چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں ہوں. یہ سن کر اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا کی کہ گائے خود دوڑتی ہوئی آ گئی اور لڑکے کے پاس کھڑی ہو گئی. لڑکا اس کو پکڑ کر گھر لے آیا تو اس کی ماں نے کہا میرے بیٹے، تم اس گائے کو لے کر جا کر بازار میں 3 درہم میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گائے کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا. ان دنوں میں بازار میں گائے کی قیمت 3 گنا آ رہی تھی. بازار ایک گاہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا. اس نے کہا اس گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر اپنی گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو. اس لڑکے نے کہا کتنی ہی زیادہ اس گائے کی قیمت دو، لیکن میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو فروخت نہیں کروں گا. لڑکے نے اپنی ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ شاید یہ گاہک کوئی فرشتہ ہو، تو اے میرے بیٹے اس سے مشورہ کرو، ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں. چنانچہ اس لڑکے نے بازار جا کر اس گاہک سے مشورہ کیا. اس نے کہا ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے. تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس گائے کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی قیمت دے کر خریدیں گے. چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ایماندار آدمی کو جس کا نام امین تھا، اس کے چچا نے 2 لڑکوں نے مل کر
अमीन को कत्ल कर दिया, उसकी लाश को एक वराने में डाल दिया। सबों को कातिल की तरह शुरू हुए तो लेकिन जब कोई कातिल ना मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया को तुम लोग एक गाय को ज़िबा करो, उसकी ज़बान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगी। यह सुनकर बनी इसराइल के लोगों ने गाय की रंग और उसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस मुबासा शुरू कर दिया। फिर आखिर जब वो अच्छी तरह से समझ गए कि फलां किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। जब वो लोग ढूंढते हुए उस लड़के की गाय के पास पहुंचे तो वो वैसी ही गाय थी जिसको उन लोगों की जरूरत थी। चुनांचे उन लोगों ने गाय की कीमत में चमड़े में सोना भरकर कीमत अदा करके गाय को खरीदा, फिर उसे ज़िबा करके उसकी ज़ुबान या दुम की हड्डी से मकतूल का मारा तो वो जिंदा हो गया। बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं, उन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल किया है। ये बात सुनकर वो फिर से मार गया। चुनांचे उन दोनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया, जबकि उस बुजुर्ग का बेटा जो अपनी माँ का बहुत ही फरमाबरदार था वो कसीर दौलत से माला माल हो गया। नाजरीन, एक मरतबा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दोनों शहजादों यानी हसनैन करीमैन के हमरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को अपने मुबारक सीने से लगाया और उन्हें बोसा भी दिया। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम कहता है और दोनों शहजादों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत का सरदार बना दिया है। उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कदर खुशी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यह वजीफा पढ़ने के लिए फरमा दिया कि जब तुम किसी ऐसी मुश्किल में हो तो तुम्हें कोई इम्कान नजर ना आए तो ये कलमात पढ़ लेना, अल्लाह तबारक व तआला के लिए 70,000 आपके लिए 70,000 फरिश्ते भेज देंगे जो कि काम पूरा करने के लिए एक दूसरे के आगे लपकेंगे और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दस्ते अदब जोड़कर अर्ज की, या रसूलल्लाह वो कलिमात कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कलिमात ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इन कलिमात को पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद करता है। नाज़रीन, जब भी आपके बच्चे कहीं बाहर जाएं या किसी भी मुसीबत में हो तो ये कलिमात जरूर पढ़ लेना, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद जरूर मिलेगी। और इन कलमात को पढ़ने वाले की हर हाजत और हर ख्वाहिश के लिए 70,000 फरिश्ते उनके मावन होंगे, उनके मातायत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की हर बात को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक और ताकत अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी न्यू आने वाली इस्लामिक वीडियो आप तक लाजमी पहुँच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलता है कि अगली इस्लामिक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।